وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے مجھے چھونے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے مسلسل گناہ کی دعوت دے رہا تھا، لیکن میں اپنے آپ میں سمٹ کر بیٹھی تھی، کیونکہ میں نے پہلی دفعہ گھر سے یوں قدم نکالا تھا، اپنے ماں باپ کی عزت کو نیلام کر کے گھر سے ہی بھاگی تھی۔ میں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے اس طرح کے کاموں کا کوئی خاص پتہ بھی نہیں تھا، لیکن وہ میری عزت کا محافظ بننے کی بجائے مجھے گناہ پر اکسا رہا تھا۔ لیکن آخرکار میں نے تھک ہار کر نوفل سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے قریب آنے سے پہلے مجھ سے نکاح کرو، میں پھر یہ سب کچھ کروں گی اور اپنا آپ تمہیں سونپوں گی۔ یہ کہتے ہوئے میں شرم سے لال پٹ گئی تھی۔ نوفل نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور میرے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں ایک دم گھبرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگا، یار، میں صبح تک کا انتظار نہیں کر سکتا، بہت مشکل سے دن آیا ہے میری زندگی، کل شادی تو ہم نے کرنی ہے، سہاگ رات ہم پہلے منا لیتے ہیں۔ میں اس بات پر تھوڑی سی جھجکی تھی اور اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، میری نظروں میں یہ ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے اپنا گھر بار سب اس کی خاطر چھوڑا تھا، اس کے ہاتھ بھاگ کر یہاں پر آئی تھی۔ یقیناً میں اس کے لیے سب کچھ کر سکتی تھی، لیکن نکاح سے پہلے میں یہ سب گناہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلے دن ہمارا نکاح تھا۔ نکاح کے بعد نوفل کی بے تابیاں عروج پر تھیں۔ اس نے ہوٹل کے کمرے میں مجھے دھکا دیا اور میرے اوپر سواری۔ دھیرے دھیرے سے اس نے میرے وجود پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، میرے زیورات اتارے، میرا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا۔ کہنے لگا، میں نے بہت شدت سے اس دن کا انتظار کیا ہے، کب میں تمہیں حاصل کروں گا اور یہ مجھے موقع ملے گا۔ آج کی ہماری رات بہت حسین ہے، ہم شادی کر لیں گے اور میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا، وہاں جا کر بہت مسائل ہوں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات ہم اچھا وقت گزاریں، ایک دوسرے میں کھو جائیں، اس دنیا سے بیگانے ہو جائیں۔ یہ کہہ کر وہ میرے آہستہ آہستہ قریب آ رہا ہے اور اپنی ہوس پوری کرنے لگا۔ شروع میں مجھے بہت ہچکچاہٹ ہو رہی تھی، کیونکہ میرے نزدیک ایک ناجائز رشتہ تھا، لیکن جب وہ پوری طرح اپنے حواس میں گم ہو گیا تو میں نے اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا تھا۔ نوفل وہ انسان تھا جس کی محبت میں پوری طرح ڈوبی ہوئی تھی، جس کی خاطر میں نے اپنی ماں باپ کی عزت داؤ پر لگائی تھی اور گھر سے بھاگ آئی تھی۔ جب زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہی تھی تو پھر ایک بات کو لے کر میں کیا جھگڑا کرتی۔ ویسے بھی وہ جس موڈ میں تھا، میرے روکنے پر بھی وہ نہ رکتا، اس لیے میں نے خاموشی سے اپنا آپ اس کو سونپ دیا۔ اور پوری رات اس نے اپنی محبت مجھ پر نچھاور کی تھی۔ میرا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ ایک لمبا چوڑا مرد جس کی محبت میں پاگل ہو رہی تھی، اس نے وہ ہر حد پار کر دی تھی، اس لیے مجھ سے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے صبح اٹھ کر اپنا پرس کھولا جو میں پارلر لے کر گئی تھی اور اپنا دوسرا لباس پہننے کے لیے نکالا تو نوفل کہنے لگا کہ دوبارہ سے شرارہ پہنو۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ اتنا بھاری بھرکم شرارہ پہنتے ہوئے عدالت کیسے جاؤں گی؟ سب لوگ عجیب نظروں سے دیکھیں گے۔ نوفل کہنے لگا، شادی کے لیے جا رہے ہیں تو شرارہ پہن لو، اس میں کیا برائی ہے؟ اس کی آنکھوں میں بڑی محبت نظر آ رہی تھی، اس لیے اس کے کہنے پر میں دوبارہ سے دلہن بن گئی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے گھر والوں کا خیال آیا، اپنے ماں باپ کا خیال آیا کہ میں نے بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے، لیکن یہ سوچ کر میں نے اپنے آنسو پوچھ دیے کہ جب میں اپنی نئی زندگی کی شروعات کر لوں گی تو اب دوبارہ گھر جا کر اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لوں گی۔ میرے تیار ہونے کے بعد نوفل نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور پھر سفر شروع ہو گیا۔ میں ساری رات کی تھکی ہوئی تھی، اس لیے جب گاڑی میں ہوا لگی تو مجھے نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میں حیران تھی، کیونکہ ہم ایک بنگلے کے احاطے میں تھے۔ میں نے کہا، یہ کورٹ تو نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا، پہلے تمہیں کسی سے ملوانے کے لیے لایا ہوں، سمجھ لو کہ تمہاری مشکل آسان کر رہا ہوں۔ میں نے حیرت سے نوفل کی طرف دیکھا تو مسکرانے لگا، یہاں میرا باپ رہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارا نکاح ان کی موجودگی میں ہو۔ یہ سن کر میں خوشی ہوئی، چلو کسی بڑے کا سایہ تو نصیب ہوگا، لیکن ساتھ ہی یہ خوف ستانے لگا کہ اگر اس کا باپ راضی نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ وہ کہنے لگا، بھروسہ رکھو، میرا باپ اتنا سخت نہیں ہے۔ ہاں، اماں تھوڑی سخت مزاج ہیں، اس لیے میں تمہیں یہاں لایا ہوں، کیونکہ اماں شہر سے باہر گئی ہوئی ہیں۔ تمہیں تو پتہ ہے نا، میری ماں ابھی کاروبار کرتی ہے۔ نوفل نے مجھے بتایا کہ اس کی اماں کا کپڑے کا کاروبار ہے، وہ شہر سے دوسرے
دوسرے شہر سفر کرتی رہتی ہیں، اس لیے اس کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر بنگلے میں داخل ہوئی۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ میں مشکل سے قدم اٹھاتی بنگلے میں داخل ہوئی تھی۔ ایک عالیشان سا گھر تھا۔ مجھے تو پتا تھا نوفل بہت پیسے والا ہے، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا امیر ہے۔ میں اپنی خوش قسمتی پر اندر ہی اندر مسکرا بھی رہی تھی۔ کتنا امیر اور خوبصورت مرد میری زندگی کا حصہ بننے والا ہے، وہ بھی اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ میرا ہونا ہے۔ نوفل میرا ہاتھ پکڑ کر ایک کمرے کی جانب بڑھا جہاں ایک 50 سال کا بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ چہرے سے وہ انتہائی سخت انسان معلوم ہو رہا تھا۔ نوفل آگے بڑھ کر اس آدمی کے گلے لگ گیا اور پھر کہنے لگا، دیکھیں میں آپ کے لیے کیا لایا ہوں۔ میں شرم سے نظریں جھکائے کھڑی ہو گئی۔ جب اس بوڑھے آدمی نے بڑی گہری نظر سے مجھ پر ڈالی تھی تو پھر میرے قریب آ گیا۔ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے اس بوڑھے نے میرے چہرے کو اپنے ہاتھ سے اوپر کیا اور گہری نگاہ مجھ پر ڈالی اور کہنے لگا، واہ، تم تو کوہ نور سے ہیرا ڈھونڈ کے لائے ہو۔ نوفل، تمہیں یہ ہیرا کہاں سے مل گیا؟ یہ سن کر میرا چہرہ شرم سے گلابی ہو گیا۔ البتہ نوفل کے بابا کا اس طرح مجھے چھونا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن میں اپنے جذبات پر قابو پا کر ایک نظر نوفل پر ڈالی جس کے چہرے پر بڑی گہری مسکراہٹ تھی۔ کیسے وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ پھر وہ بوڑھا نوفل سے کہنے لگا، مجھے یہ پسند آئی ہے، واقعی جسے تم نے کہا تھا ویسے ہی ہے۔ چلو اب آگے کے معاملات طے کرتے ہیں۔ بوڑھے کی بات سن کر میرا دل بیٹھنے لگا۔ یہ کس معاملات کی بات کر رہا تھا؟ پھر نوفل نے مجھے کہا کہ تم یہاں آرام سے بیٹھو، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ میں گھبرا کر نوفل سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ مسکرا کر میرے قریب آ کر کہنے لگا، معاملات طے کرنے جا رہا ہوں، نکاح کرنا ہے یا نہیں۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ اس کے بابا کون سے معاملات طے کر رہے تھے۔ میں پرسکون بستر پر بیٹھ گئی۔ مجھے اس وقت کا انتظار تھا جب میرا نوفل کا باقاعدہ نکاح ہونا تھا اور میری محبت میرے نام ہو جانی تھی اور ہمیشہ میری گود میں آ جانی تھی۔ لیکن مجھے بیٹھے بیٹھے بھی گھنٹہ گزر گیا اور نوفل لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ مجھے بیٹھے گھنٹوں گزر گئے تھے اور وہ مجھے اب شدید کوفت ہونے لگی تھی۔ میں نے سوچا کمرے سے باہر نکل کر دیکھوں، لیکن پھر یہ بات مجھے مناسب نہیں لگی تھی کہ نوفل کے بابا میرے بارے میں کیا سوچیں گے، اس لیے اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ اور پھر 2 گھنٹے بعد نوفل کے بابا کمرے میں آئے۔ ان کو دیکھتے ہی میں کھڑی ہو گئی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگے، بیٹھ جاؤ، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اپنا ہی گھر سمجھو، اب یہ تمہارا گھر ہے۔ یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوئی تھی کہ بیٹھے بٹھائے میں لاکھوں کی مالکن بن گئی ہوں اور یہ بات میرے لیے بہت خاص تھی۔ پھر میں نے نوفل کے اور اپنے نکاح کے بارے میں پوچھا تو وہ مسکرا کر کہنے لگے کہ نوفل تو معاملات طے کر کے جا چکا ہے، اور رہی بات نکاح کی تو اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ نوفل کے بابا کی بات سن کر میں حیران رہ گئی، اور نکاح کی ضرورت کیوں نہیں؟ میں تو یہاں نکاح کے لیے آئی تھی۔ وہ 50 سالہ بوڑھا جیسے میں نوفل کا باپ سمجھ رہی تھی، مسکراتے ہوئے میں قریب آیا اور پہلی بار مجھے اس کا اصلی چہرہ دکھائی دیا تھا جب اس نے بڑی تیزی سے میرا گھونگھٹ دور پھینکا اور مجھے اپنے بازوؤں میں جکڑ کر کہنے لگا، کل رات تم نوفل کے ساتھ گزار چکی، نکاح کے بعد ایسے کر رہی ہو جیسے بڑی پاک صاف اور نیک ہو۔ میں نوفل کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں، وہ کسی بھی لڑکی پر ہاتھ صاف کیے بغیر اسے یہاں نہیں لاتا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ کل رات تم دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہوا ہے مجھے سب کا پتہ ہے۔ وہ تمہاری عزت نیلام کر چکا ہے اور اب معاملات طے کر کے وہ خبیث پورے 10 لاکھ روپے مجھ سے لے کر یہاں سے چلا گیا ہے، کیونکہ اب تک آنے والی سب لڑکیوں میں سب سے زیادہ حسین ہو، اس لیے میں نے تمہاری قیمت زیادہ لگائی۔ دراصل نوفل میرے لیے کام کرتا ہے، مجھے شہر سے خوبصورت اور جوان لڑکیاں لا کر دیتا ہے اور پھر میں انہیں اپنی محبت سے سنبھال سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس بوڑھے نے اپنی انگلی میرے ہونٹوں پر پھیری تھی اور میرے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا۔ کانوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے خود کو اس بوڑھے کی گرفت سے چھڑانا چاہا، لیکن اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی، اس نے اچانک ہی مجھ پر حملہ کیا۔ میں ایک دم سے بے جان وجود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی گرم سانسوں سے میرے وجود پر کوئلے کی طرح دہک رہی تھی۔ وہ بوڑھا کہنے لگا کہ تم تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو، تمہارے ساتھ دن بہت اچھا گزریں گے۔
راتوں کو سکون آئے گا۔ اس نے مجھے بستر پر دھکیل دیا، کہنے لگا مزید مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں رونے لگی، اس سے التجا کرنے لگی کہ مجھے بخش دو، میں نوفل کی محبت میں اپنی دہلیز پار کر کے آئی ہوں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ کچھ روپے کی عوض مجھے فروخت کر کے چلا جائے گا، وہ بھی 50 سال بوڑھے کے ہاتھوں۔ بوڑھے کو مجھ پر ہرگز رحم نہیں آیا۔ وہ ایک بدکار انسان تھا جس نے اتنی بڑی قیمت دے کر خریدا تھا، پھر وہ مجھ پر کیسے رحم کرتا؟ اس نے اپنی قیمت وصول کرنی تھی۔ وہ میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا، اپنی ہوس مٹانے لگا، اور جب اس کے قابو میں نہ آئی تو اس نے فون کر کے کسی کو کمرے میں بلایا۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی کہ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کے اندر ایک لمبا چوڑا پٹھان داخل ہوا۔ وہ بوڑھا اسے کہنے لگا کہ یہ چھوکری میرے قابو سے باہر، چل میری مدد کر۔ مگر میں شرم سے ڈوب گئی تھی کیونکہ اس وقت میں برہنہ حالت میں اپنے بستر پر موجود تھی۔ وہ حالت ناقابل بیان تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ پھر دیکھتے دیکھتے اس پٹھان نے مجھے ہاتھوں پیروں کو رسیوں سے باندھ دیا۔ میرے دونوں ہاتھ بستر کے سرہانوں سے باندھ دیے تھے۔ میں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ میرے پاس ایسا کوئی بھی حل نہیں تھا جس سے میں خود کو بچا سکتی۔ البتہ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی مجھے اپنے ماں باپ کا چہرہ دکھائی دیا اور پہلی بار احساس ہوا اپنے ماں باپ کے گھر میں کس قدر محفوظ تھی۔ انہوں نے مجھے کتنی محبت اور عزت سے رکھا تھا اور میں نے ان کی عزت کو نیلام کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پٹھان نوکر کمرے سے چلا گیا۔ بوڑھے نے مجھ سے اپنی تمام خواہشات پوری کی، اپنی ہوس مٹائی۔ اب میں اپنے ہاتھوں سے اسے دھکیل بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ میرے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے۔ نہ کافی دیر بعد وہی پٹھان کمرے میں آیا۔ اس نے مجھے کھول کر میرے پورے وجود پر چادر ڈال دی اور پھر مجھے گھسیٹتا ہوا نیچے تہہ خانے کی طرف لے گیا۔ پھر جیسے ہی اس تہہ خانے کا دروازہ کھلا تو میری چیخیں نکل گئیں کیونکہ وہاں میری جیسی 10 لڑکیاں پہلے موجود تھیں اور ان کی حالت بتا رہی تھی کہ ان کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوتا تھا جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ وہ پٹھان مجھے ان لڑکیوں کے ساتھ باندھ کر چلا گیا اور لڑکیاں مجھے دیکھ کر میرے بارے میں پوچھنے لگیں، اور پھر پتہ چلا کہ ہم سب کو دھوکہ دینے والا انسان ایک ہی تھا، پر وہ نوفل تھا جس نے نام بدل کر اپنی خوبصورتی دکھا دکھا کر، پیسے دکھا دکھا کر سب لڑکیوں کو اس حالت تک پہنچایا تھا۔ اس وقت مجھے اس بات کا بڑا افسوس تھا کہ لالچ میں آ کر میں نے اپنی پوری زندگی برباد کر ڈالی تھی۔ ان سب لڑکیوں کی بھی کہانی کچھ ملتی جلتی ہی تھی۔ دراصل میرے والدین بہت نیک اور شریف تھے۔ انہوں نے میرا رشتہ بھی اپنے جیسے شریف خاندان میں طے کیا تھا، لیکن اس لڑکے کی کمائی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ میری عیاشیاں پوری ہو سکتی۔ اسی بات پر مجھے اعتراض تھا کہ میری زندگی میں نوفل پھر آیا جو مجھ پر بہت زیادہ پیسے لٹاتا تھا۔ اس نے میری کالج کے باہر دیکھ کر پسند کیا تھا اور وہیں سے ہمارے تعلقات بڑھتے چلے گئے۔ وہ میری ہر بات پوری کرتا اور پھر جب اس نے مجھ سے شادی کی بات کی تو میں اس کے ساتھ گھر چھوڑ کر اپنے ماں باپ کی دہلیز پار کر کے نکل آئی تھی، کیونکہ نوفل نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کے ماں باپ سخت ہیں، وہ غریب گھرانے میں شادی نہیں کریں گے، اس لیے تم میرے ساتھ گھر سے بھاگ جاؤ۔ میں لالچ میں اندھی ہو کر آج اس کال کوٹری میں بند، لیکن جتنا پیسہ اس نے مجھ پر خرچ کیا تھا اس سے دگنا اس بوڑھے سے وصول کر چکا تھا۔ میری آنکھیں بہت دیر سے کھلی تھیں جب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ سب لڑکیوں کو بھی اس بات کا بڑا افسوس تھا کہ نوفل کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے بھی اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا تھا اور اسی کی سزا بھگت رہی تھیں۔ لیکن بات ختم یہاں پر نہیں ہوتی تھی۔ اس کے آگے جو بات تھی انہوں نے مجھے بتائی کہ وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کہنے لگی، یہاں ہر رات ایک گاہک آتا ہے جو ہم لڑکیوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لیتا ہے اور پھر اسے ایک رات کے لیے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ ہم شریف گھرانوں سے نکل کر ایک جسم فروش میں شامل ہو چکی تھیں۔ بس ہم کسی کوٹھے پر نہیں تھیں بلکہ اس قید خانے میں تھیں جہاں سے ہماری بولی لگائی جاتی تھی اور ہمیں ایک رات کے لیے بھیج دیا جاتا تھا۔ یہ سب سن کر میرے اعصاب خطا ہو گئے تھے۔ میں گندگی کے اس ڈھیر میں نہیں رہ سکتی تھی، میں جیسی بھی تھی، لیکن یہ ایک گناہ بھری زندگی میں رہنا میرے لیے ایک عذاب سے کم نہیں تھا۔ میں نے ان لڑکیوں سے کہا کہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ وہ کہنے لگی، اس پورے بنگلے پر ایک پٹھان گارڈ ہے، لیکن یہ ایک ہی 10 کے برابر ہے۔ یہ ہم پر ایسی کڑی نظر رکھتا ہے کہ کوئی یہاں سے
وہاں ہل بھی نہیں سکتا۔ یہ سن کر میں سوچ میں پڑ گئی، اگر کسی طرح اس پٹھان کو قابو میں کر لیا جائے تو یہاں سے فرار کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ وہ بوڑھا تو بالکل بے بس تھا۔ اسے اپنی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے پٹھان کے سہارے کی ضرورت ہوتی تھی، کیونکہ اگر پٹھان میرے ہاتھ پاؤں نہ باندھتا تو میں کبھی بھی اس بوڑھے کے قابو میں نہیں آتی، اسے بہت آسانی سے زیر کر سکتی تھی۔ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح پٹھان کو قابو میں کروں گی اور اس دلدل سے نکلوں گی۔ نوفل سے بدلے کی آگ میرے دل میں جل رہی تھی اور سوچ لیا تھا کہ مجھے ہر حال میں اسے بے وفائی کا انتقام لینا۔ لیکن مجھے یہ سب آسان لگ رہا تھا، جبکہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اس سے اگلی رات اس تہہ خانے میں ایک آدمی آیا اور اس کے کہنے سے پہلے ہمیں بہت برہنہ کپڑے پہنا کر زبردستی تیار کروایا گیا، جیسے ہم پھنسیں اور ہماری بولی لگائی جا رہی ہو۔ میں مجبوری کی حالت میں ہوں۔ وہ کپڑے پہن تیار ہوئی تو پھر اس آدمی نے ہمارے وجود کا جائزہ لیا، کبھی ہمارے کندھے کو دیکھا، کبھی سینہ، کبھی پاؤں۔ اس کے بعد میرے سر پر تو آسمان گر پڑا، کیونکہ اس آدمی نے مجھے پسند کیا تھا اور میری منہ مانگی قیمت دینے کو تیار تھا۔ ایک رات کے لیے اس نے میری قیمت ادا کی اور زبردستی اس پٹھان نے مجھے اس کی گاڑی میں ٹھوس دیا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں بہت ہی بدنصیب لڑکی ہوں۔ اس گاڑی سے فرار ہونا بھی ناممکن تھا، کیونکہ وہ ایک انتہائی امیر شخص تھا، اس کے ساتھ گارڈ تھے۔ اس کے ہوتے ہوئے میں بھاگنا کسی صورت بھی ممکن نہیں تھا۔ اس رات میں تیسری دفعہ اپنی عزت گنوائی تھی، اور وہ بھی پیسوں کی عوض، کیونکہ وہ پیسے اس 50 سالہ بوڑھے کی جیب میں گئے تھے۔ ساری رات میں پامال ہوتی رہی اور میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ مجھے اپنے ماں باپ کی حد سے زیادہ یاد آ رہی تھی۔ وہ وقت میری آنکھوں کے سامنے تھا جب میں بخار میں تپ رہی تھی، پر میری ماں ساری رات میرے سرہانے بیٹھ کر مجھے پٹیاں کرتی رہی۔ اور پھر میری شادی کے وقت میرے ماں باپ کتنے خوش تھے، انہوں نے اپنی مرضی کا پسند کا لڑکا انتخاب کیا تھا۔ لیکن میرے اس وقت آنکھوں پر صرف محبت کی پٹی بندھی تھی، مجھے نوفل کے علاوہ اور کوئی بھاتا بھی نہیں تھا۔ میں شروع ہی سے پیسے کے پیچھے بھاگتی تھی۔ میری لالچی طبیعت اور میری اندھی محبت میں مجھے یہاں تک پہنچا دیا تھا، کیونکہ مڈل کلاس لوگوں کی خواہش ہمیشہ ادھوری ہی رہ جاتی ہے۔ لیکن میں نے اپنے خوابوں کی قیمت چکا دی تھی، وہ میرے لیے بہت بھاری تھی۔ میں نے لالچ میں جو قدم اٹھایا تھا، اس کی سزا میں بھگت رہی ہوں۔ اس نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا کہ میرے پاس اپنی عزت گنوانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ صبح کے وقت مجھے آدمی واپس چھوڑ کر گیا۔ اگلی رات میرا ہی سودا ہوا تھا۔ دراصل وہاں ساری لڑکیاں میں سب سے خوبصورت تھی، تبھی اس بوڑھے نے مجھے کوہ نور کہا تھا اور میری اتنی بڑی قیمت ادا کی تھی۔ آنے والا ہر گاہک میری قیمت لگا کر جاتا اور پھر میری عزت کو روند کر میرے واپس اس کال کوٹری میں بند کر دیتا۔ اگلی رات جب ایک آدمی مجھے بنگلے میں چھوڑ کر گیا، اس وقت پٹھان چوکیدار کی آنکھ لگ چکی تھی۔ وہ سو رہا تھا۔ وہ سمجھا کہ میں اندر چلی گئی ہوں، لیکن میں وہی دروازے کے پاس چھپ گئی اور بس اسی کا فائدہ اٹھا کر میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے شہر جانے والی گاڑی مل گئی اور میں کچھ ہی دیر میں شہر پہنچ چکی تھی۔ مجھے گھر واپس جانا تھا، لیکن میرے قدموں میں اتنی جان تھی کہ میں کیسے اپنے ماں باپ کا سامنا کرتی، لیکن میں خود کو مزید برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں جب گھر گئی تو میرے بھائی کمرے سے باہر نکلا۔ وہ بہت غصے میں میری طرف لپکا اور ابا سے کہنے لگا، یہ بدذات شادی والے دن بھاگ گئی اور آپ اسے کیسے سینے سے لگائیں گے؟ ابا کہنے لگا، میری بیٹی ہے، میرا خون ہے، میں سب دھتکار نہیں سکتا۔ زمانے کی ٹھوکر کھا کر واپس آئی ہے، میں ہی اسے اپناؤں گا۔ میرے بابا نے مجھے احساس دلایا کہ ماں باپ کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اب مجھے دینے کا حوصلہ پیدا ہوا تھا، کیونکہ میرے باپ نے مجھ سے چھت نہیں چھین لی تھی۔ لیکن میرا بھائی مجھے دیکھ کر ہر ٹائم اس کے سر پر خون سوار ہونے لگتا۔ بھابھی بھی مجھے دیکھتی تو 100 باتیں کرتی، تانے مارتی، لیکن اماں ابا نے مجھے اپنے آنچل میں چھپا لیا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، پھر بھائی بھابھی کو لے کر الگ ہو گئے تھے کہ وہ جب میری شکل دیکھتے ہیں تو ان کا اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا۔
میرے ماں باپ نے 1-2 بچوں کے باپ کے ساتھ میرا نکاح کر دیا کیونکہ اس کی بیوی مر چکی تھی، لیکن میرے ماں باپ نے سب کچھ اس کو سچ بتایا تھا، لیکن وہ میری خوبصورتی دیکھ کر میرا ہر عیب بھول گیا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ کی پسند پر کوئی اعتراض نہ کیا اور نہ ہی اس بات پر کہ میری مرضی کی شادی ہو، کیونکہ میں نے اپنی پسند کی شادی کر کے دیکھ لیا تھا۔ شادی کی رات میں بہت خوفزدہ تھی کہ میری سچائی جان کر تو شادی شدہ مرد کیسے مجھ پر اپنا سکتا ہے، لیکن میں اپنے ماں باپ کی پسند پر حیران رہ گئی تھی۔ اس شخص نے مجھے آنکھوں پر بٹھا لیا تھا، میری عزت میں کوئی کمی نہیں تھی، بدلے میں مجھ سے بس اپنے بچوں کے لیے محبت چاہتا تھا۔ میں بھی اس قدر زمانے کی ٹھوکریں کھا کر عقل کھا گئی تھی اور اس کے بچوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے دوبارہ سے عزت مل گئی ہے۔ میں ان لڑکیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکی، اس کے کھانے میں وہ تھیں، کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں وہ دوبارہ ماضی کے پنوں میں جھانکتی۔ البتہ میں اکثر نوفل سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچتی تھی۔ ایک نہیں، میرے خیالات میں میرے شوہر کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ کہنے لگا کہ بدلہ لینے والا ہمیشہ بدلے کی آگ میں جلتا ہے۔ انتقام کے بارے میں سوچو تو ساری زندگی ایسے ہی رہو گی، بہتر ہے اس معاملے کو خدا پر چھوڑ دو اور وہ تمہارے مجرموں کو انجام تک ضرور پہنچا دے گا۔ میں نے اپنے شوہر کی بات مان لی۔ میں نے اپنے شوہر کی بات مان کر نوفل کا معاملہ اللہ کی ذات کے سپرد کر دیا اور واقعی میرے دل کو سکون بھی آ گیا تھا۔ اس بات کو گزرے 2 سال ہو گئے تھے۔ ایک دن نیوز پر آیا تھا کہ لڑکیوں کو خرید و فروخت کرنے والا گروہ گرفتار ہو گیا ہے۔ اس میں تصاویر نوفل کی بھی تھیں۔ وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا، لیکن اس سے پہلے اس نے اور اس بوڑھے نے بہت سی لڑکیوں کی زندگی برباد کر دی تھی اور اس بات نے مجھے بہت دکھ دیا تھا، لیکن اس بات کی خوشی ہوئی تھی کہ میرے خدا نے نوفل کا انجام تک پہنچا دیا تھا۔ آج میں اپنے گھر میں ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہوں کیونکہ میرے ماں باپ نے مجھے اپنی سایہ سے محروم نہیں کیا تھا۔ اس لیے دنیا بھی ایک وقت کے لیے میرے گناہوں کو بھول گئی، لیکن جو لڑکیاں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کرتی ہیں اور نادانی میں گھر کی دہلیز پار کرتی ہیں، میں ان کو یہی مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ ماں باپ جیسا سایہ کہیں بھی نہیں ملتا، اور نادانی میں اور محبت میں اندھی ہو کر کبھی بھی اپنے ماں باپ کے اعتماد کو ٹھیس مت پہنچائیں، کیونکہ یہ دنیا بھیڑیوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ ذرا بھی باہر قدم نکالو گے تو یہ بھیڑیے آپ کو نوچ کھائیں گے۔ اس لیے آپ اپنے ماں باپ اور ان کی پسند پر ہی اعتماد کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی، سٹوری اچھی لگی تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر ضرور دبائیے گا۔